وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بہت بار سنی ہوئی ہے آپ نے، لیکن یہ آیت آج کی تراویح میں آپ نے سنی۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ تمہیں دین سکھایا، اللہ کی پہچان کرائی، میری بدولت تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، تم پر اللہ کی عنایات ہو رہی ہیں، تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، میں اس کا بدل کچھ بھی نہیں مانگتا، نہ پیسے، نہ درہم، نہ دینار، سوائے اپنی قرابت کی مودت محبت کے۔ جو میرے قریب ہیں ان سے محبت رکھو۔ یہ قرآن نے حکم دیا ہے ہر مسلمان پر نبی کی قرابت کی محبت واجب ہے۔ کیا ہے؟ پھر کہیے، واجب کے معنی ضروری، واجب کے معنی یعنی آپ بھاگ نہیں سکتے۔ صحابہ نے مہربانی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی لیے، حضرت علی کا نام لیا، حضرت فاطمہ کا نام لیا، امام حسن حسین کا نام لیا۔ اب نبی کے قریب کون کون ہیں؟ تمام بیویاں نبی کے قریب ہیں یا نہیں؟ ازواج مطہرات، صحابہ، صحبت سے بنا ہے صحابی کا لفظ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ایمان کی حالت میں، اور اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ، اولاد، یہ نبی کے قریب ہیں یا نہیں؟ اونچی، تو ان کی محبت ہم پر واجب۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے آپس کے معاملات پر بحث کریں، اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، ہمیں ان سب کی عزت کرنی ہے۔ دل نہیں بیچارہ کرنی ہے، دل کو لگانا ہے اس طرف، ان کے واقعات سنو گے، ان کے فضائل مناقب سنو گے، محبت ہوگی، اور کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ نبی کے احسان کتنے ہیں ہم شمار کر سکتے نہیں۔ ایک نمازی سکھا دی، کتنی مہربانی، کلمہ سکھایا، کتنی مہربانی، میں تفصیل گنواؤں تو ساری عمر لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس کا بدل اور کچھ نہیں چاہیے، جو میرے قریب ہیں ان سے محبت رکھو۔ تو آسان کر دیا۔ اب نبی کی قرابت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بال یوں پکڑا انگلی میں اور فرمایا میرے ایک بال کو بھی کسی نے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، بال جسم سے نکلتا ہے نا، پوچھ رہا ہوں، تو ایک بال جو جسم سے نکلا اس کو تکلیف پہنچائی، اس پہ لعنت کا بھی ذکر ہے، اس کو آگ میں پگھلانے کا بھی ذکر ہے۔ وہ بندے کو آگ میں پگھلایا جائے گا، اس پہ لعنت کا بھی ذکر، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، لوگوں کی بھی۔ تو جو نبی کے صحابہ، نبی کے ازواج، نبی کی اولاد کے بارے میں نامناسب بات کر کے نبی کو تکلیف پہنچائے گا، کیا وہ جنت پا سکے گا؟ اونچی۔ آج مسئلہ کیا آ گیا؟ صحابہ میں نبی پاک کے صحابہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، جو حروف تہجی ہے الف سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہوتے ہیں؟ یہ پہ، اردو میں کہہ رہا ہوں، عربی میں یا کہتے ہیں، یہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ جتنے ہیں ان سب کے بارے میں مجھے یا آپ کو یا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی اعتراض کرے، کوئی اعتراض۔ فضائل درجہ جن کا زیادہ ہے ان کا زیادہ مانیں گے، جن کا درجہ بدرجہ ہے ویسا مانیں گے، لیکن جب رب اللہ تعالی سب سے راضی ہے، میں کہوں کہ میں راضی نہیں ہوں تو میری حیثیت کیا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں ایسا کہنے والا؟ تو میں اگر یہ کہوں گا کہ میں راضی نہیں تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہم طہارت کے مسئلے جانتے نہیں ہیں، بنیادی مسئلے جو ہمیں جاننا ضروری ہے وہ جانتے نہیں ہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بحثیں کرتے ہیں بڑی بڑی۔ اپنا حال دیکھو، 5-6 فٹ کے جسم پہ شریعت نافذ نہیں ہوتی،
لباس کے معاملے میں شریعت نافذ نہیں ہوتی، غذا کے معاملے میں شریعت گفتگو وہ نہیں ہے، بحثیں کرنی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ کیا ہمیں کوئی حق پہنچتا ہے؟ اونچی کہیے۔ تو جو لوگ آج جہاں بیٹھے ہیں بحث کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو ان کے ساتھ ہوں، تو اپنی حیثیت تو دیکھ، اللہ جب فرما رہا ہے، اس کا حبیب فرما رہا ہے، اس کے بعد میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بات بتائی ہے کہ وہ لوگ جو اس حوالے سے بکواس کرتے ہیں، میں نے بکواس کا لفظ کہہ دیا، کیا مطلب جو غلط بات کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ بکواس ہی کر رہا ہے۔